نام ہے دوست آپ کا؟ عنایت الرحمان۔ عنایت الرحمان، کیا ہوا آپ کو؟ کیا یہ گولی آپ کو کیسے لگی؟ یہ میں کام سے آ رہا تھا، گھر جا رہا تھا، اچانک مجھے گولی لگی یہاں مدینہ مسجد کے پاس فلنٹیئر میں، اچانک گولی مجھے لگی۔ آپ کام کہاں کرتے تھے؟ کہاں سے آ رہے تھے کام سے؟ جی بھوانی جالی سے، گارمنٹس کمپنی ہے نا الہ آباد، وہاں سے چھٹی ہو کے میں آ رہا تھا۔ یہ فلنٹیئر میں جو ٹرن مار رہے آگے مدینہ مسجد آ رہے، اس کے پاس اچانک گولی آگے مجھے لگ گیا، میں وہاں پر گر گیا۔ دوست آئے مجھے اٹھایا، پھر میرے بھائی کو اٹھا دیا، بھائی پہنچ گیا، پھر ہاسپٹل پہنچا دیا، وہاں سے بولے جو اس کو جن اسپتال پہنچا دیا۔ جی محمد علی، یہ آپ کے ساتھ واقعہ کہاں کس علاقے میں پیش آیا اور کس طرح پیش آیا؟ 13 میں میرا گھر ہے، وہاں پہ اچانک پٹھانوں نے آ کے ہوائی فائرنگ مارے نا، تو 2 گولی چھت سے آگے نکلی تھی، ایک تو نکل گئی، ایک میرے بازو میں لگ گئی۔ اب لگی تو میں بے ہوش ہو گیا تھا، دوست یار نے میرے کو اٹھا کے اسپتال میں لے کے آ گیا۔ ابھی کتنے دن سے آپ یہاں ہاسپٹل میں؟ 5 دن ہو گئے۔ اور کام آپ کے معاش کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کمانے کا؟ چھوٹی موٹی دکان ہے بچوں کی چیزوں کی۔ ابھی جب آپ یہاں پر ہیں تو گھر کا چولہا پھر کس طرح سے چل رہا ہے؟ بس گسر بسر ایسے ہی ہو رہا، دال روٹی ہلکا پھلکا۔ ڈاکٹر صاحب، ان کی ابھی تک گولی نکالی کیوں نہیں گئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایک گولی لگی ہے سیدھے ہاتھ کے اوپری حصے میں، یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں آم، تو اس میں بلیٹ لگی ہوئی ہے۔ چونکہ بلیٹ اگر کسی ایسی جگہ پہ نہ ہو جو وائٹل آرگن کو ڈیمیج کرے یا کسی چیز کو، برین کو یا ہارٹ کو یا لنگس کو ڈیمیج کرے یا انٹرنل بلیڈنگ کا خدشہ ہو، تو وہاں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اسٹاف انتہائی شارٹ تھا اور ظاہر ہے کہ راستے بند تھے، اس کے باوجود ہم نے اپنے طور جتنا ممکن تھا ان کو فرسٹ ایڈ دیا، اور بلیٹ ان کی انشاءاللہ کل تک ان کی ریموو کر دیں گے، اور کل سرجری ہے ان کی، انشاءاللہ کل ہم ان کی بلیٹ نکال دیں گے۔ اگر گولی پڑی رہے تو ایسی جگہ پہ جہاں نقصان کا خطرہ نہیں، وائٹل آرگن نہ ہو اور کوئی بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہو، ایکٹیو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہو، تو کوئی اتنا ڈینجرس نہیں۔ یہ اپنے گھر کب تک جا سکیں گے؟ انشاءاللہ کل سرجری ہو جائے گی، 3 دن میں ہم ان کو ریلیف کر دیں گے، یعنی 2 دن بعد، سرجری کے 2 دن بعد ہم ان کو ریلیف کر دیں گے۔ آپ کا نام بیٹا؟ خورشید۔ بیٹا خورشید، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کشیری سے آ رہا تھا 3 دن کے بعد، تو بنارس میں آ کے رک گئے تھے، اور سوزوکی والے کہہ رہے تھے بنارس اور 5 نمبر پیٹرول سنیما 10 روپے میں، تو ہم 7 ماضی لڑکے اور بھی تھے، تو وہ بھی چڑھ گئے، ہم بھی چڑھ گئے، اور بنارس میں گاڑی آ کے روک دی، کہہ رہے تھے کہ یہ سارے ماضی ان کو مارو، تو ہمیں مارنا اسٹارٹ کر دیا۔ تو میرے جیب میں 5000 روپے بھی تھے، پیمنٹ تھے، وہ ہمیں پیمنٹ ملی تھی کسی سے، وہ بھی لے لے، اور گاڑی بھی میری لے لی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد رینجرس والے آئے، تو پولیس والے بھی آئے تھے، مجھے لے گئے پھر آباد تانے، تو وہاں سے ہمیں عباسی بھیج گئے۔ ابھی آپ کے گھر والے وغیرہ کو پتہ ہے آپ یہاں ہاسپٹل میں کوئی گھر سے آ رہا ہے آپ دیکھ؟ کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں، سب سے بڑا میں ہوں۔ آپ سب سے بڑے اور آپ کام بھی کرتے ہیں؟ کیا گھر میں والد وغیرہ نہیں ہے کیا؟ کرایہ کا مکان ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا انجریز کیا ہے ان کو بیسکلی؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بڑا مشہور ہوا کہ جو لوگ بنارس سے آگے عبداللہ کی چورنگی کے قریب پھنسے ہوئے تھے، ان لوگوں کو کسی سزوکی والوں نے، غالباً وہ کون تھے کون نہیں تھے، کہا کہ ہم 5-10 روپے لے کے آپ کو آگے چھوڑ دیں گے، اپنی ذمہ داری پہ وہ لے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے بیچ بنارس پہ آگے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، اور خاصے لوگ تھے اس وقت آئے تھے، ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پورے مجمع نے اس میں تشدد کیا، خاص کر یہ بچے جو ہے محمد علی، اس کو ہیڈ انجری تو ہوئی ہے، لیکن اس کے بری طرح مارا گیا ہے کہ اس کی اسپائنل جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئی، اسپائنل کارڈ ہوتی ہے ڈیمیج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو پاؤں ہے، رائٹ لیگ جو ہے اس کی موومنٹ نہیں کرتی۔ کیا اندازہ کیا ہے کب تک یہ بچہ اس معذوری سے یا جو چوٹ اس کو ہو جائے گا؟ اگرچہ اللہ نے چاہا تو یہ جلدی ریکور رہے گا، اگر اس کی اسپائنل بریکیج نہیں ہوئی تو یہ تو جلدی ریکور رہے گا۔ ہمارے نیورو سرجن آگے اس کو مزید مطلب اس کی ایگزامن وغیرہ کریں گے، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے۔ جی شبانہ، آپ کہاں سے آ رہی تھیں اور یہ کس طرح سے واقعہ پیش آپ کے ساتھ؟ ڈیوٹی سے آ رہی تھی، گھر پیدل آ رہے تھے، سب تقریباً سارے ورکرس آ رہے تھے پیدل، گاڑی نہیں تھی، تو بیٹ ویل خیبر کے پاس جیسے ٹرن کیا نا ہم لوگوں نے یوں، اسی وقت پٹھانوں نے حملہ کیا، سریا، ڈنڈا، جوتا، چپل، پائپ جو بھی ملا ان لوگوں کو، بھگدڑ مچی، مجھے بھی لگی سریا ٹانگ میں اور میں گر پڑی۔
پھر وہاں پر کے قریبی پٹھانوں نے اٹھایا, مطلب ضعیف قسم کے تھے, وہ اٹھایا. اٹھانے کے بعد وہ انہوں نے کہا بیٹا میں سہارا دیتا ہوں, آپ چلنے کی کوشش کریں. میں نے کہا بابا میری ٹانگ بالکل جواب دے رہی, میں نہیں چل سکتی. پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے بائک سے مجھے 4 نمبر چھوڑا. پھر 4 نمبر سے ایک دوسرے پٹھان نے مجھے 10 نمبر چھوڑا. 10 نمبر سے متحدہ کے لڑکوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ان کی ڈاکٹر صاحب بیسکلی انجری کیا ہے؟ ان کی ایکچوئل آپ نے سنا ہوگا کہ دیگر چینلز پہ بھی نیوز چلی تھی کہ خواتین کی بس جو آ رہی تھی اس میں جو ورکنگ فیمیلز تھیں ان لوگوں کو بھی انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. انہی میں سے ایک یہ بھی ہیں. ان کی جو ہے سریا لگنے کی وجہ سے ان کی جو کولے کی ہڈی ہے نیک آف فیمر وہ فریکچر ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ چونکہ اکیلی آئی تھیں ان کو ہم نے ریلیز کر دیا, گھر والے لے گئے تھے. آج ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. یہ ہم نے ویٹ ان کو باندھا ہوا ہے اس ٹانگ پہ, جس کی وجہ سے کہ ٹریکشن رہے گا, کیچر رہے گا. ہمارے پاس سیٹرڈے سے گن شاٹ انجریز آنے لگی تھیں. زیادہ ہمارے پاس سیٹرڈے کو آئی تھی جس میں 16 گن شاٹ انجریز تھیں. اس کے بعد سنڈے کے دن تھوڑی کمی رہی, ان میں 14 گن شاٹس آئے تھے. اور منڈے کے دن ہمارے پاس خاصے زیادہ 18 کے قریب گن شاٹس آئے تھے اور 6 ڈیڈ باڈیز بھی آئی تھیں. اور کل جو ہے سب سے کم فگر رہا. کل میرے خیال میں شہر کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی اور کمپیریٹیولی صرف 6 گن شاٹس آئے ایز کمپیئر ٹو سیٹرڈے, سنڈے اینڈ منڈے. اور زیادہ تر مریض جو تھے ان کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھیں, کچھ کے چیسٹ میں اور ایبڈومینل انجریز بھی تھیں اور سر میں گولی لگی تھی. ایک مریض ہاسپٹل میں آ کے وفات پا گیا اور باقی سب جو تھے ریکور ہو کے گھر چلے گئے. کچھ ان میں سے ایڈمٹڈ ہیں ابھی وارڈس میں. آرتھوپیڈکس, تھوریسک سرجری, جنرل سرجری میں زیادہ تر مریض ایڈمٹڈ ہیں. ہمارے پاس ملیر سے آئے تھے, قصبہ کالونی سے